السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ سب کو محبتوں، دعاؤں اور خلوص کے ساتھ خوش آمدید۔ دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں، دل مطمئن ہوں اور زندگی سکون کے ساتھ گزر رہی ہو۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک اہم نقطے پر بات کریں گے۔ یہ نقطہ شاید ہماری روزمرہ زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے، اور وہ ہے آپ کا سارا فلسفہ، آپ کی تحقیق، آپ کا تجربہ، دلیل، الفاظ اور تحریر سب ردی ہے اگر سامنے والا کباڑیا ہے۔ یہ جملہ ایک آئینہ ہے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم، شعور اور تجربہ اپنی جگہ قیمتی ہے، مگر اس کی قدر تبھی ہے جب سامنے والا بھی دل، دماغ اور بصیرت رکھتا ہو۔ ہم کتنا کچھ پڑھتے ہیں، فلسفہ بھی، سائنس بھی، تاریخ بھی، ہم تحریریں لکھتے ہیں، مکالمے تیار کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اپنی زندگی کے تجربات دوسروں سے بانٹتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ سننے والا کون ہے، سمجھنے والا کون ہے؟ کبھی کبھی ہم سچائی کے موتی سامنے رکھتے ہیں، مگر سننے والا انہیں پتھر سمجھ کر ٹھکرا دیتا ہے۔ اس لمحے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ ہمارے علم کی کمی نہیں، بلکہ سامنے والے کی بصیرت کی کمی ہے۔ یہاں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ سمجھنے والے کو اشارہ ہی کافی ہے، سمجھنے والے کو اشارہ ہی کافی ہے، جو نہ سمجھے اسے ساری کتب بھی ناکافی ہے۔ پیارے دوستو، حقیقت یہی ہے کہ جس کے پاس بصیرت نہ ہو، اس کے سامنے بڑے بڑے دلائل اور حقائق بھی بے اثر ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو بظاہر بڑے کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو سن کر یا ان کے رویے دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ علم کے قحط میں جی رہے ہیں۔ وہ اپنے دل کے دروازے بند کر کے بیٹھے ہیں۔ ان کے سامنے اگر حکمت کی پوری کتاب بھی رکھ دی جائے تو وہ اسے ردی سمجھیں گے۔ کسی صاحب نے کیا خوب کہا ہے، علم اس دل پر اترتا ہے جو عاجزی رکھتا ہے۔ علم اس دل پر اترتا ہے جو عاجزی رکھتا ہے، غرور کے ایوان میں حکومت کبھی نہیں اترتی۔ یہ جملہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن ساتھ ہی یہ سبق بھی دیتا ہے کہ ہمیں اپنی توانائی برباد نہیں کرنی چاہیے ان لوگوں پر جو سننا ہی نہیں چاہتے، جو سوچنا ہی نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بار بار ذکر ہے کہ اللہ تعالی ہدایت اسی کو دیتا ہے جو دل سے تلاش کرے، جو کان کھول کر سنے، جو عقل سے سوچے، ورنہ جو اندھا ہے وہ آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے اندھا ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں یہ بیماری عام نظر آتی ہے۔ آپ کسی محفل میں جا کر دانشمندانہ بات کریں، دل سے بات کریں، تحقیق پیش کریں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہنس کر ٹال دیتے ہیں۔ وہ مزاج
یا طنز کی اہمیت دیتے ہیں لیکن سنجیدہ فکر کو نہیں۔ یہ کباڑ کھانے کا ماحول ہے۔ لیکن ایسے ماحول میں بھی ہمیں اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ علم کی اصل قیمت اس ایک شخص کے لیے ہے جو سننے کو تیار ہے۔ وہ ایک دل، وہ ایک ذہن، وہ ایک سوچ ہزاروں بہروں سے قیمتی ہے۔ یہاں پر ایک شعر یاد آ رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، بات ایک ہی سہی اگر دل پر اتر جائے۔ تو دوستو، کبھی مایوس نہ ہوں اگر آپ کی بات سب تک نہ پہنچے۔ آپ کا فرض ہے بات کہنا، قلم چلانا، دلیل دینا، لیکن اگر کوئی کباڑیا اسے ردی سمجھے تو یہ اس کی مرحومی ہے، آپ کی ناکامی نہیں۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم خود بھی دوسروں کے سامنے کباڑیا تو نہیں بن جاتے۔ کیا ہم دوسروں کی بات غور سے سنتے ہیں؟ کیا ہم تحقیق اور دلیل کو اہمیت دیتے ہیں، یا ہم بھی ہنسی مذاق میں سب کچھ ضائع کر دیتے ہیں؟ اپنے آنکھوں کا اندھیرا نہ سمجھنا قسمت کو، اپنے آنکھوں کا اندھیرا نہ سمجھنا قسمت کو، چراغ خود جلا پھر روشنی کا شکوہ کر۔ میرے عزیز دوستو، اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو علم کے لیے نرم رکھیں، تحقیق کے لیے کھلا رکھیں اور دوسروں کی بات کو سمجھنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ یہی زندہ دل انسان کی پہچان ہے۔ آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ کی تحقیق، آپ کی دلیل، آپ کے الفاظ سب اس وقت چمکیں گے جب سننے والے کا دل زندہ ہو، ورنہ اندھیروں میں کوئی چراغ روشنی نہیں دیتا۔ اس موضوع یا یوں سمجھ لے کہ اس بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور شعر آپ کے دلوں کی دہلیز پر رکھتا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں۔ بات دل سے نکلے تو اثر رکھتی ہے، بات دل سے نکلے تو اثر رکھتی ہے، ورنہ لفظوں کا ہجوم صرف شور ہے۔ اللہ کرے ہم سب سننے اور سمجھنے والے بنیں، اپنی ذات کو بھی، اپنے علم کو بھی اور دوسروں کی بات کو بھی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کے دلوں کو سکون دے اور ہماری محفل کو محبت، علم اور بصیرت سے بھر دے۔ اس کے ساتھ ہی دیجیے اپنے میزبان خادم محمد الطاف کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔